ابھی ول بگین ود obviously the war. اور راشد نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پاکستانی جرنلسٹ ہیں rinounced اینڈ ہی از ان ایران، اور وہاں سے ہم بات کریں گے ان سے. السلام علیکم جی، گڈ مارننگ. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی. جی راشد صاحب، ذرا تھوڑے سے حالات بتائیے گا اس وقت پریزنٹلی ایران میں کیا چل رہا ہے، جو ہم خبریں سنتے ہیں، کیونکہ وہاں تو انٹرنیٹ کا بھی بہت مسئلہ ہے، بہت ساری ویڈیوز انفارمیشن نہیں دنیا تک پہنچ رہے ہیں. اس وقت کیا حالات ہیں وہاں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادیہ، کاش آپ جنگ کے علاوہ کسی دن آپ مارننگ شو میں یا اپنے کسی پروگرام میں مجھے دعوت دیتی تو مجھے زیادہ اچھا لگتا، تہران اور ایران کی خوبصورت باتیں کرتے ہوئے. تہران کا خوبصورت شہر اور بالخصوص یہ جو ایام ہیں، یہاں پہ نوروز منایا جاتا ہے، بہار اپنے جوبن پہ ہوتی ہے. اس وقت بھی میرے اپنی کھڑکی سے مجھے جو کے سین میں درخت نظر آ رہے ہیں، ان پہ کونپلیں پھوٹ رہی ہیں. بعض پھلدار درخت یہاں پہ گھروں میں ہوتے ہیں، مثلاً آڑو کا درخت، آلو بخارے کا درخت، سیب کے درخت. اب ان سب کے نا پھول ہیں، سفید سفید سے پھول مجھے نظر آتے ہیں. لیکن جب میں باہر نکلتا ہوں اور خبریں دیکھتا ہوں اور میڈیا میں دیکھتا ہوں اور جنگی طیاروں کی آوازیں سنتا ہوں، اور ساتھ ساتھ جب ڈرونز کے ایک عجیب دھماکوں کی آوازیں آتی ہیں، تو یہ بہار مجھے خون میں نہائی ہوئی نظر آ رہی ہے اس وقت. اور افسوس ہوتا ہے یعنی یہ کہتے ہوئے کہ ایک ایسے شخص، بلکہ ایک جو تو اب تو وہ خود ان کے اپنا میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ایک نرگسیت پسند، ایک پاگل شخص پوری دنیا پہ جو ہے وہ اس نے جنگ کو مسلط کر دیا ہے. ادھر سے ایک جنگ پسند، ایک وحشی قسم کا اسرائیلی پرائم منسٹر وہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو ایک پاگل اور ایک جنونی دو مل کے انہوں نے اس وقت پوری دنیا کو ایک عجیب مشکل میں دوچار کر دیا ہے. تہران ایران، میں اس وقت تہران میں بیٹھا ہوں، جیسے میں نے کہا ہے کہ میں اس وقت بہار کا نبھا پڑھ رہا ہوں. لیکن دوسری طرف جب میں ایرانی عوام سے بات کرتا ہوں، ایرانی عوام سے جب کوئی جنگ کی باتیں کرتا ہوں، تو ایسے لگتا ہے کہ وہاں تو رجز خانی ہے. وہاں پہ تو لوگ جوش و جذبے میں مبتلا ہیں اور ہر روز مختلف طریقوں سے اپنے جوش و جذبے کا اظہار کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ 2 دفعہ ہمیں مذاکرات کے درمیان جہریت کا نشانہ بنایا گیا ہے. یہ کہاں کی انسانیت ہے کہ آپ مذاکرات کے لیے بلاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ عین مذاکرات کے دوران حملے کر دیتے ہیں. عوام کا مورال اپ ہے جی، جو آپ نے بات کی ہے. ایران کے اندر اس وقت تہران کا میں عینی شاہد ہوں، عوام اپنے جوش و جذبے کے ساتھ میدان میں موجود ہے. کسی طرح کی کوئی پرابلم عوام کے لیے نہیں ہے. یعنی نہ کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہے، نہ کوئی بجلی کا مسئلہ ہے، نہ کوئی گیس کا مسئلہ ہے، نہ کوئی پانی کا مسئلہ ہے. اس وقت تک، آج تک. اٹس انکریڈیبل راشد صاحب، کیسے سسٹم چل رہا ہے وہاں. بمباری ہو رہی ہے، اتنے امپورٹنٹ انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سسٹم چل رہا ہے. دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایران کا جتنا بجلی کا، الیکٹریسٹی کا سسٹم ہے، بڑا ڈی سینٹرلائز ہے. وہ کسی ایک جگہ سے نہیں ہوتا. آپ اس کو محلوں کے حد تک لے کے آ گئے ہیں انہوں نے. اور دوسری طرح ان کا تقریباً جتنا انہوں نے، ایک تو یہ ہے کہ جب یہ 12 روزہ جنگ ہوئی تھی جون میں، اس کے بعد انہوں نے ایک پلان کیا تھا، اور اس اوپنلی یہاں کے میڈیا میں یہ چیزیں آ رہی تھیں، اور پبلک کے اندر بھی گورنمنٹ نے یہ چیزیں کہہ دی تھیں کہ ایک بڑی جنگ کی تیاری کریں، جنگ قریب ہے، آپ پہ جنگ مسلط ہونے والی ہے. تو اس وقت سے لے کے انہوں نے چند مہینوں کے اندر جو ہے نا بھرپور تیاری کی ہے. اپنا جتنے ریزروز ہیں، چاہے وہ خوراک کے عنوان سے ہوں، چاہے اپنے انرجی کے عنوان سے ہوں، حتیٰ لوگوں کو ذہنی طور پہ، بچوں کو ذہنی طور پہ انہوں نے تیار کیا تھا کہ ایک بڑی جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ 1 مہینہ جو ابھی آج تقریباً 1 مہینہ ہو گیا، تو عوام کے اندر، سوسائٹی کے عام مختلف شعبۂ زندگی میں، روڈز پہ، کہیں پہ بھی آپ کو اس طرح جنگ نظر نہیں آتی. جنگ ہوتی ہے جب وہ طیارے آتے ہیں، دھماکے ہوتے ہیں، بلڈنگ گری ہوئی نظر آتی ہے، تو وہ محسوس ہوتا ہے کہ جنگ میں ہے. لیکن جو ہی وہ ٹائم پاس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بالکل نارمل لائف ہو جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ مجھے، جیسے میں نے اپنی عرض کیا نا کہ مجھے بہار کا نوحہ پڑھنے کو دل کر رہا ہے، لیکن جب میں ایرانی عوام سے ملتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں ان کو سیلوٹ پیش کروں اور ان کا قصیدہ پڑھوں،
کہ پوری دنیا سے لڑ رہے ہیں. لیکن راشد صاحب کتنی کمال بات ہے کہ اس جنگ میں ایران کے لوگ اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہاں یو ایس میں وہاں کی عوام سڑکوں پہ نکل آئی ہے, پروٹیسٹ کر رہی ہے اپنے لیڈرز کے خلاف. کتنا فرق ہے. وہ رجیم چینج کرنے کے لیے آئے تھے نا یہاں پہ, اور خود اپنی رجیم چینج کے لالے پڑ گئے. اب ان کو صورتحال اس وقت یہ ہے, یہ ہوتا ہے کہ آپ کس مقصد کو لے کے چل رہے ہیں. اگر آپ عوام کی فلاح و بہبود کو لے کے چل رہے ہیں, آپ اچھے مقاصد کے لیے, تو عوام آپ کا ساتھ دیتی ہے. جب آپ ان کو آگ میں, جب آپ جنگ کی مشکلات میں ان کو آپ دھکیلیں گے, جب آپ ان کو اقتصادی بحران سے مبتلا کریں گے, جب آپ ان کو اپنا ایسا بھیانک چہرہ بنا کے پیش کریں گے کہ دنیا کی ہر کونے سے آپ پہ لعنت برس رہی ہو, تو وہ عوام باہر نکلیں گے نا. وہ اب ٹرمپ کی پھر محبت میں تو نہیں کریں گے نا, وہ اس کو تو پھر گالیاں دیں گے. وہ جو کل میں عجیب دیکھ رہا تھا میڈیا کے اندر, جو پلے کارڈ لوگوں نے اٹھا رکھے ہیں, ان پلے کارڈز کی تحریریں وہ اس معاشرے کی عکاس ہیں, امریکی معاشرے کی عکاس ہیں کہ امریکی معاشرہ اس وقت ٹرمپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. ادھر سے نیتن یاہو کی بھی یہی حالت ہے, وہاں پہ بھی مظاہرے شروع ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی محفوظ جگہ پہ بیٹھے ہیں. تو اس جنگ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس وقت مظلوم ایران کی حمایت نہیں کرے گا, کل اس کے ملک کے اندر یہی کچھ دہرایا جائے گا کہ جو امریکہ میں. بالکل. اور یہ آپ بتائیں گلف کنٹریز کا جو ہے اس وقت ان کا کچھ سٹانس, ان کی سپورٹ کچھ بدلی ہے کچھ, اسپیشلی جب ٹرمپ نے سعودیہ کے کنگ MBS کے بارے میں بہت فضول الفاظ کا جو ہے استعمال کیا ہے, اس کے بعد اور ویسے بھی جو سب کچھ چل رہا ہے اس میں گلف کنٹریز کیا کچھ یونائٹ ہوئی ہیں, ان کا سٹانس بدلا ہے؟ دیکھیں, گلف کنٹریز کے عوام کو تو ایرانی اپنا بھائی سمجھتے ہیں, آخر مسلمان ہیں, ہمسائے ہیں, ایک دوسرے کے ایک تاریخ ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی, ایک دوسرے کے لیے بڑا احترام ہے. عوام کی بات کر رہا ہوں, لیکن بہرحال لیڈرشپ کے اندر وہاں پہ جو خامیاں ہیں ان کو بھی اب آہستہ آہستہ احساس ہو رہا ہے کہ جو انہوں نے یہ ہاتھی پالا تھا, یہ جو وائٹ ایلیفینٹ, اور ان کو جو انہوں نے امریکی اڈے دیے تھے, اور یہ جو سب کچھ فوجی ضروریات ان کی پوری کر رہے ہیں, تو وہ تو اپنا دفاع نہیں کر سکے. گلف کنٹریز کے کا کیا دفاع کریں گے, عوام کا کیا دفاع کریں گے. تو یہ وہاں پہ عوامی ریئیکشن بھی آ رہا ہے, اور کسی حد تک حکومتوں کے اندر بھی, حکام کے اندر بھی, کہ ہم اتنی بڑی ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے, اتنے فوجی اڈے بنا کے دیے ہیں, کیا فائدہ کی سہولت دی ہے, تو ان کا ہمیں کیا فائدہ. یہ تو خود ہمارے لیے ایک مصیبت بن گئے, یہ تو خود ہماری تباہی کا باعث بن رہے ہیں. آپ دبئی کو دیکھیں, جس کو ایک انویسٹمنٹ کا ہب سمجھا جاتا ہے, اب وہاں سے سرمایہ جا رہا ہے, وہاں پہ جو سلسلے اب آئندہ اتنا تاریخ منظر ہے کہ جو ہم گلف کنٹریز کے اندر بالخصوص دبئی اور ان میں دیکھیں گے کہ کہاں جائیں گے یہ انویسٹر تو پیسہ کمانے کے لیے آتا ہے. اس کو جب پتہ چلے گا کہ یہاں پہ اب یہ امریکی اڈے بن گئے ہیں, امریکیوں نے کل پھر کچھ کرنا ہے, اس کا جواب بھی آئے گا. ایران بھی بڑے واضح انداز سے, اس نے پہلے جنگ سے پہلے ان تمام ممالک کو انفارم کیا تھا, متنبع کیا تھا, بھئی نہیں کرنا اپنی سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال, جہاں سے استعمال ہوگی اس کا جواب دیا جائے گا. اگر امریکی اڈوں سے حملے ہوں گے تو ان کو بھی نشانہ بنایا جائے گا, اور اگر یہ امریکی بڑے فوجی اگر ہوٹلوں میں رہیں گے, ان ہوٹلوں کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ ایران نے اوپنلی کہہ دیا تھا. نہیں, اور ایران بڑے پریسیجن کے ساتھ اب وہ جو ہے ماشاءاللہ جو وہ اٹیک کر رہے ہیں بڑے پریسیجن کے ساتھ, اور وہ روک بھی نہیں پا رہے. اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم بھی کولیپس کر رہا ہے. راشد صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو ریکنسیلیشن کے جو اب ایفرٹس ہو رہے ہیں, اینڈ پاکستان از ہوسٹنگ دس, جس میں ایجپٹ کے جو ہیں فارن منسٹر, ٹرکی کے فارن منسٹر, آپ کو لگ رہا ہے کتنے یوزفل ہیں یہ جو سیشنز ہوں گے, اور یہ کہاں تک جا سکتے ہیں, اور کتنا اس سے پریشر پڑے گا اور جنگ روکنے میں آسانی ہوگی؟ دیکھیں, دیکھنا یہ ہے کہ ایران تو بہرحال ڈپلومیسی کو, سفارتکاری کو ہمیشہ اس نے ترجیح دی ہے. ماضی میں تو اس نے ہمیشہ ہر جگہ پہ مذاکرات میں بیٹھا ہے اور اپنے لاجک کے ساتھ بیٹھا ہے. اب بھی یہاں کے عوام کے اندر بھی اور حکام کے اندر بھی پاکستان کی کوششوں کو سراہا جا رہا ہے, اور اسی طرح ترکیہ اور مصر اور ان ممالک اور ترکیہ کو بہرحال لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان ممالک کا ویٹیج کتنا ہے. آیا یہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے مقابلے میں اپنے موقف پہ قائم رہ سکتے ہیں یا نہیں, یعنی ان کی گارنٹی کتنی ہوگی. آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ تو بٹھا دیں گے, فرض کریں ایران بھی تیار ہو جائے, لیکن اگر وہاں پہ کوئی معاہدہ طے پاتا ہے تو اس معاہدے پہ عمل درآمد کا کون گارنٹر ہوگا؟ بالکل. اگر تو اس کے اندر کچھ اور
طاقتوں کو یہ شامل کر لیتا ہے پاکستان بہت اچھی کوشش کر رہا ہے. پاکستان اس وقت بڑا کی رول پلے کر رہا ہے. اس کو اگر اس کو کسی کامیابی تک لے کے جانا ہے تو یہ تین ممالک کچھ نہیں ہے. یہ ٹرمپ کی ایک جسے کہتے ہیں نا وہ دھمکی کے سامنے لیٹ جائیں گے. ان کی جو ویلیو ہے ماضی میں وہ بہت اتنی کوئی شاندار نہیں ہے. ہمیں حالانکہ خواہش تو ہماری یہ ہے کہ کاش ہمارے اسلامی ممالک اتنے پاورفل ہو, ہمارے پاکستان کے جو موقف ہو اتنا پاورفل ہو کہ جب وہ بات کرے تو اس کے سامنے کوئی جو ہے چوں نہ کر سکے. لیکن حقائق گراؤنڈ ریئلٹیز تو ہمارے سامنے ہے نا جو کچھ بھی ہے. تو ان کو میرے خیال میں پاکستان کی کوشش کرنی چاہیے. چائنا, رشیا, GCC, OIC ایک بڑی ساری قوتوں کو اکٹھا کر کے پھر ایک بڑی گارنٹر بنے اور پھر اس کے مذاکرات کے فائدے ہوں گے. ورنہ تو پھر وہی ہوگا, دوبارہ مذاکرات ہوں گے اور پھر ایک تھوڑا سا وقفہ آئے گا اور پھر امریکہ اور اسرائیل نے اور پھر اس پاگل نے اور اس جنونی نے دوبارہ حملہ کر دیا. بالکل نارسسسٹ جنونی لوگوں کا کیا علاج کریں. اچھا یہ راشد صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ری ٹویٹ کیا ٹرمپ نے ہمارے فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو کہ 20 آئل ویسلز جو ہیں ان کو ایران الاؤ کرے گا پاکستانی آئل ویسلز کو اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرنے کے لیے, اس اسٹیٹمنٹ کو ری ٹویٹ کرنا ٹرمپ کی طرف سے, اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں ٹرمپ کی باتوں پہ, ٹرمپ کے دعووں پہ, ٹرمپ کے ٹویٹ پہ میں تو سمجھتا ہوں کہ تبصرہ کرنا ہی فضول ہے. بٹ وائی وڈ ہی ڈو دیٹ؟ کیا مقصد, کیا طنز ہے, تعریف ہے, خوشی ہے, غصہ ہے, کیا ٹرمپ فیل کر رہا ہے اس بات پہ؟ دیکھیں وہ ہمیشہ جو ہے نا اس کا جو سٹائل ہے وہ تاجر ہے, تاجر پیشہ شخص ہے. وہ مختلف انداز ہیں اس کے, وہ اپنے معاملے تک, اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے پینترے بدل کے آتے ہیں. کبھی بلف کرتا ہے, کبھی تھریٹ کرتا ہے, کبھی سٹک, کبھی کیرٹ. تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں, اس پہ اب کیا تبصرہ کیا جائے ٹویٹ پہ. وہ ایک دم ایک ہی گفتگو میں بن سلمان کو اتنا گھٹیا اس کو خطاب کر رہا ہے, اس انداز سے بول رہا ہے اور اسی میں اس کی تعریف بھی کر رہا ہے. تو یہ اس شخص پہ کیا اعتماد کیا جائے؟ افسوس تو امریکی عوام پہ مجھے ہو رہا ہے کہ اس میں کیسے شخص کو جس کے بارے میں کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ یہ شخص نفسیاتی مریض ہے, اور اتنا عرصہ لگ رہا ہے اس کو ہٹانے میں. کلنٹن کو دنوں میں فارغ کیا تھا انہوں نے, اور یہ یہاں اتنے ایپسٹین فائلز ہو گئی, یہ کرائمز ہو گئے, وار کرائمز ہو گئے, اتنے مہینے لگ رہے ہیں اس کو ہٹانے میں. یہ بھی حیرت کی بات ہے. یہ ایک عذاب ہے کہ جو اس وقت انسانیت پہ نازل ہوا ہے. ہمیں خداوند عالم سے توبہ کرنی چاہیے کہ خداوند عالم اس عذاب سے اس انسانیت کو نجات. بے شک. بہت شکریہ راشد صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا.